آج 2 جولائی ہے 2018۔ میں نیپال کے ایئرپورٹ پہ ہوں۔ کچھ سوالات کافی دنوں سے رکے ہوئے ہیں سب کے۔ ایک سوال خاص طور پہ 2-3 جگہ سے آ چکا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے یہ سوال کا صحیح جواب نہ ملنے کی وجہ سے لوگ انجانی طور پہ کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ سے نا امید ہو رہے ہیں۔ اور وہ سوال یہ تھا، وہ سوال یہاں ریپیٹ کرنا یا ان کا میسیج یہاں پر بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے سوال کیا تھا الگ الگ انداز میں، تو اس میں اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے، اصل جو بیسک ہے وہ یہ ہے سوال کی کہ اس دنیا میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے کیوں نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اچھائی کرتا ہے اور اس کو جب یہ نظر آتا ہے کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، تو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں بھئی کیا فائدہ، ہم نے اتنا کیا، اس کا کیا صلہ ملا ہم کو، تو پھر وہ اچھائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے مل جاتا ہے دنیا میں، برائی کا بدلہ برائی سے۔ اچھا کرو گے اچھا ہوگا، برا کرو گے برا ہوگا، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ برائی کرتے بھی ہیں لیکن ان کو ان کی سزا نہیں ملتی۔ تو یہ سوچ کے بڑی حیرت ہوتی کہ بھئی برائی کا بدلہ برائی سے کیوں نہیں ملا۔ اور کچھ سننے میں یہ بھی آتا ہے، ایک طرح سے یہ بھی سوال آیا تھا میرے پاس کہ پہلے زمانے میں جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں اکثر کہ پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اٹھا کے رکھتا تھا اچھائی کا بدلہ اچھائی کے لیے، برائی کا برائی سے، لیکن آج کل اللہ میاں کے پاس فرصت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ فوراً یہ فیصلے کر دے رہا ہے، آج کل دکھا دے رہا ہے دنیا میں۔ یہ بیسیکلی چھپا ہوا کفر ہے، قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے۔ آپ لوگ اتنا تو سمجھ ہی چکے ہوں گے اب تک کہ میں ایک ایسی پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہوں جہاں میں اللہ کی طرف سے بات کر رہا ہوں دنیا سے۔ جتنے الزامات اللہ کی ذات پاک اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ان کے مزاج کے خلاف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف جو باتیں جا رہی ہیں، اللہ نے جو مقصد کے لیے دنیا بنائی ہے اس مقصد کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا رد کروں، دنیا کو بتاؤں کہ اللہ کیا سمجھ رہا ہے آپ کے بارے میں، اللہ کیا سمجھتا ہے، اس بات کو کس انداز میں لیتا ہے، اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جس طرح آپ ٹریفک میں گاڑی چلا رہے ہیں تو وہاں 3 قسم کے سگنل ہوتے ہیں، ایک ریڈ، ایک یلو اور ایک گرین۔ ریڈ کا مطلب سبھی جانتے ہیں کہ اب یہاں آگے بڑھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے اور پرمیٹڈ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب یلو آتا ہے تو آپ کو ریڈی ہو جانا ہے کہ بس اب مجھے گاڑی اسٹارٹ کر لینا ہے اور ریڈی ہو جانا ہے کہ گرین آتے ہی نکلنا ہے، اور جب تک گرین رہتا ہے تو آپ کو جانا ہوتا ہے اس راستے پہ۔ اگر کوئی شخص سگنل توڑ کے جاتا ہے تو اس کے 2 نتیجے لازماً نکلیں گے۔ ایک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے جس کی زیادہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں، آپ ہوشیاری سے گناہ کر لیتے ہیں تو آپ بچ کے نکل جاتے ہیں، کسی اور کو تکلیف دے دیتے ہیں، لیکن آپ کے گناہ کی وجہ سے کس پہ کیا گزر رہی ہے، آپ نے کس کا حق مار دیا، کیا حرام کام آپ نے کر لیا، اس کا احساس نہیں ہوتا آپ کو۔ تو رانگ سائڈ جانا کتنا بڑا حرام ہے، اگر سورہ اعراف کی آیت نمبر 30، 32، 35 سے 40 تک پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی کا حق مارنا کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہی ہے۔ تو بڑی معمولی بات دکھتی ہے، تو یہ گناہ کی مثال میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور اسی سگنل پر کچھ کیمراز لگے ہوئے ہیں جس سے بچنا مشکل ہے۔ آپ کو ایٹ لاسٹ جب سال میں آپ کے گاڑی کا رینیول ہوگا، اس کا RC رینیو ہوگا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی غلطیاں، کتنے گناہ آپ نے کیے ہیں، کتنی پینالٹی آپ پہ آ چکی ہے۔ کئی کنٹریز میں تو ایسا ہو گیا ہے کہ ایسے آپ سگنل توڑا آپ نے، چند منٹس میں جو ہے آٹومیٹک سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ آپ کے موبائل پہ، قطر کی ہی مثال لے لیجئے، کم سے کم 6000 ریال جرمانہ ہے جس کے انڈین 1 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو اگر آپ ایکسیڈنٹ سے بچ بھی جائیں تو پینالٹی سے تو نہیں بچ سکیں گے نا۔ تو اسی طرح آپ جب دنیا میں برائی کرتے ہیں تو کبھی کبھی برائی کا بدلہ برائی سے مل ہی جاتا ہے، آپ بچ نہیں سکتے اس سے، اور کبھی کبھار بچ بھی جاتے ہیں، اور اکثر لوگ ہوشیاری سے گناہ کرتے ہیں، یہ چانس دیکھ کے گناہ کرتے ہیں
کہ وہ بچ جائیں. غرض یہ ہے کہ پینالٹی تو بھرنی پڑے گی، اور جن لوگوں کو دنیا میں عذاب مل چکا ہے، سزا مل چکی ہے، ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کیمرے کے پینالٹی سے بچ جائیں گے. وہ ان کو وہ وہاں پر وہ بھی ملے گا. اور اسی طرح اچھے لوگوں کو یہ امید رکھنی چاہیے اللہ سے کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ دینے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اور ہم امتحان سے گزر رہے ہیں ہر حال میں. ہم اچھا بھی کرتے ہیں تو امتحان ہے، برا بھی کرتے ہیں تو امتحان ہے. ہمارا جو ہے حال اس وقت، ہماری سچویشن بہت زیادہ، ہم دولت مند ہیں، صحت مند ہیں، اولاد ہے، ساری دنیا کی فیسلٹیز ہماری قدموں میں ہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا جو ہے آپ پہ اللہ مہربان ہے. بے شک اللہ مہربان ہے، ہر ایک پہ مہربان ہے. اگر کسی کو برے حال میں رکھا ہے تب بھی وہ مہربان ہے. بیسیکلی وہ آزما رہا ہے ہم کو، کہ کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی سے چھین کے آزما رہا ہے، کسی کو محروم رکھ کے آزما رہا ہے. تو یہ بات کا خیال رکھیے اور یہ غلط فہمی کو دل سے نکالیے. ہر حال میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے اور اس کا بدلہ آپ کو کیا مل رہا ہے. قرآن میں 2 آیتیں الگ الگ مقامات پہ بالکل الگ معنی میں استعمال ہوئی ہیں. کہ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جو سزا، جو پریشانی تم پہ لاحق ہوتی ہے، یہ تمہاری اپنی غلطیوں کی سزا ہے. جو مصیبت بھی تم پہ آتی ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو مصیبت بھی تم پہ آتی ہے وہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. تو اب کیسے سمجھیں کہ یہ مصیبت اللہ کی آزمائش ہے یا اللہ کی جو ہے عذاب کی شکل ہے؟ تو اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لیجئے گا. اگر آپ دین کے کام پہ برابر جامد ہیں اور کام کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کا، اور جو ہے گناہ کبیرہ سے محفوظ ہیں، اور پھر بھی آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں، تو یہ اللہ کی آزمائش ہے. امید ہے بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیر. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا کہنا، سننا اور سمجھنا آسان کر دے، اور اس پہ عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے اور آسان کر دے، اور ہماری بات لوگوں تک اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.